جب ایک عورت بار بار صفائی دے تو لوگ اسے کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ سچ بولنے والا اگر اکیلا ہو تو اس کا سچ بھی مشکوک لگنے لگتا ہے۔ جو خود کو ثابت کرنے لگ جائے معاشرہ اسے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ بہو کا زیادہ بولنا نہیں، اس کا اکیلا ہونا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہو کہتی کچھ نہیں، بس برداشت کرتی رہتی ہے اور مگر پھر بھی الزام اسی پر آتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسانیاں بانٹو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کا ٹاپک بہو سے ریلیٹڈ ہے، وہ بہو جو سب کہہ کر بھی بدنام رہتی ہے۔ بہو جو ہوتی ہے وہ لڑنے نہیں آتی، بس نبھانے آتی ہے۔ جو چیخنا نہیں جانتی تھی، بس سمجھانا جانتی تھی۔ مگر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا صاف بولتا ہے اس پر اتنے ہی زیادہ داغ لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا سچ بولنے والی بہو سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہے؟ سسرال میں سب سے مشکل کام سچ کہنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سچ کو سچ نہیں بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ بہو اگر کہہ دے کہ مجھے یہ بات بری لگی ہے تو فوراً سے اس پر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ زبان دراز ہے، نخرے والی ہے، ضدی ہے۔ اگر ہم اس کو نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پہلے سے ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اور جب بہو آتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ سسٹم لاد دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم کریں گے، جیسا ہم چاہیں گے، تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا چاہیے کہ جب کوئی نیا فرد گھر میں آتا ہے تو اس کو سپیس دینی چاہیے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے کہ ہم بہو کو سپیس دینے کی بجائے اس کے اوپر سارا بوجھ لاد دیتے ہیں اور اس سے امید لگا لیتے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کرے، ہر وہ چیز کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بہو کی وضاحت کیوں صفائی بن جاتی ہے؟ جب بہو بات واضح کرنا چاہے اور یہ کہے کہ یہ خود کو صحیح ثابت کر رہی ہے، حالانکہ وہ صرف غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہے، رشتہ بچانا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بہو یہ کہتی ہے کہ امی مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی تھی، تو اگر آگے سے ساس اس کو یہ جواب دے کہ ہم نے تمہیں بیٹی بنایا تھا تو تم ہی مسئلہ پیدا کر رہی ہو، جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا کہ بہو سچ بول کر بھی بدنیت ثابت ہو جائے گی۔ بہو کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے بدنام ہوتی ہے؟ جب سسرال والے اس کے بولنے کو جواب دینا سمجھتے ہیں اور بدتمیزی سمجھتے ہیں، یا اس کے آنسوؤں کا ڈرامہ سمجھتے ہیں اور خاموشی کو سازش سمجھتے ہیں، تو عورت نہ چاہتے ہوئے بھی بدنام ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو بار بار غلط ثابت کیا جائے تو وہ خود پر شک کرنے لگتا ہے، جسے سیلف ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ ساس اور بہو کے بیچ اصل مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ اصل مسئلہ بہو کا بولنا نہیں ہوتا، بہو کا سچ کہنا نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ کنٹرول، انا، یا یہ خوف کہ بہو کہیں میرے سے زیادہ مضبوط نہ ہو جائے، یا اس کی بات زیادہ نہ مجھ سے مانی جائے۔ مثال کے طور پر اگر بہو کہے کہ میں نے یہ کام ایسے کر لیا ہے، اور آگے سے اس کو یہ جواب ملے کہ اسے اپنی عقل پر بہت ناز ہے، حالانکہ وہ صرف ذمہ داری دکھا رہی ہوتی ہے، تو جب بہو بار بار اس طرح کے جملے سنتی ہے تو اس کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور اس کی دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر بہو شوہر کو سب کچھ بتاتی ہے، اپنی ساس کے بارے میں اچھا فیل کرتی ہے، گھر بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آخر میں اس کو یہ کہا جائے کہ یہی لڑکی گھر خراب کر رہی ہے، اس سٹیج پر بہو کو اینگزائٹی، ایموشنل وڈرول، سائلنٹ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب بہو کی سنی نہیں جاتی اور اس کو بلا وجہ کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے تو وہ اینگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ بولنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بہو دیکھتی ہے کہ میرے گھر والے میری بات نہیں سن رہے یا ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہے اور الٹا مجھے ہی بلیم کر رہے ہیں، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایسا فیل کرنے لگتی ہے کہ جیسے وہ کہیں گھر کا ایک کارنر ہے یا کارنر میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہے، اور بہو کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر بہو خاموش ہو جائے تو کہا جاتا ہے دیکھو کتنی چالاک ہے، حالانکہ وہ تھک چکی ہوتی ہے یہ سوچ سوچ کر اور یہ بتا بتا کر کہ میں آپ کی ہی وفادار ہوں، میں اپنے گھر کا ہی بھلا سوچ رہی ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خاموشی جو ہوتی ہے صرف سازش نہیں ہوتی، ضد نہیں ہوتی، بلکہ خود کو بچانے کا ایک آخری طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھے،
ہسبینڈ اگر غیر جانبدار بن جائے اور یہ کہے اپنی بیوی کو کہ تم ایڈجسٹ کرو کوئی بات نہیں، تو بہو اکیلا فیل کرنے لگتی ہے۔ جب عورت کو جذباتی سپورٹ نہ ملے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی وائف کی سائیڈ لے تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس ایگو میں آ جاتی ہے۔ یہ جنگ اکثر بہو ورسز ساس نہیں ہوتی بلکہ انا ورسز نیت ہوتی ہے، یعنی ساس سوچتی ہے کہ یہ میری بات کیوں نہیں مان رہی، بہو سوچتی ہے کہ میں صرف عزت چاہتی ہوں، اور یہی گیپ بدنامی کو جنم دے دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ معاشرہ ہمیشہ بڑے کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ تمہاری ساس ہے، بڑی ہیں تم سے، تو تم ایڈجسٹ کر لو، تم صبر کر لو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے، اس لیے وہ بات سچ کہہ رہی ہیں۔ جبکہ ہم بہو کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی عمر کی نہیں ہے، چھوٹی عمر کی ہے، تجربہ کم ہے، سچ نہیں بولے گی، مسئلہ زیادہ کریٹ کرے گی۔ اس لیے بہو جتنا بھی سچ بول لے، فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہم پہلے یہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ آپ سے یہ بڑی ہیں تو آپ پلیز ان کی بات مان لو۔ بہو کے اندر کیا ٹوٹتا ہے؟ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، خوشی مر جاتی ہے، بات کرنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستی ہے مگر دل میں سوال رہ جاتا ہے، میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ ایک سائلنٹ ڈپریشن ہے۔ یاد رکھیں، ہر بولنے والی بہو بری نہیں ہوتی، ہر خاموش بہو مطمئن نہیں ہوتی، ہر بدنام بہو غلط نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سچ بولنے کی قیمت بدنامی ہوتی ہے اور خاموشی کی قیمت خود کو کھو دینا ہوتا ہے۔ وہ بدنام نہیں تھی، وہ بس سمجھی نہیں گئی، اور جو عورت سمجھی نہ جائے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ہر صفائی کے بعد بھی اگر الزام باقی رہے تو سمجھ لو مسئلہ بہو نہیں، سوچ ہے۔ اللہ ہر اس بہو کو صبر دے جو سچ کے ساتھ بھی اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا پیارا سا کمنٹ لازمی دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔